حدثنا أبو الوليد حدثنا سلم بن زرير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تابعه أيوب وعوف، وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا ابو الولید کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو الولید نے۔ یہ ابو الولید کون ہیں؟ ہشام بن عبد الملک الطیالسی۔ حدثنا سلم بن زریر، اور یہ ابو الولید کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی سلم بن زریر العطاردی البصری نے۔ قال حدثنا ابو رجا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو رجا نے۔ ابو رجا کا نام کیا ہے؟ عمران بن تمیم العطاردی، عن عمران بن حسین، اور وہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ کتنے راوی ہوئے جی؟ 4۔ امام بخاری کے درمیان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 4 واسطے ہیں، تو اس سند کو کیا کہیں گے؟ رباعی۔ کیا کہیں گے؟ رباعی۔ اربع کو تو آپ جانتے ہی ہیں نا، اربع سے رباعی ہے۔ چلیں، تو عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اطلعت فی الجنہ، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں یہ اسراء والی رات کی بات ہے۔ اسراء و معراج ہوا تھا نا، اوپر گئے تھے نا اب، تو کہتے ہیں میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، تو میں نے دیکھا کہ اکثر اہلھا، اس جہنم کے اصحاب میں سے زیادہ تر کون ہیں؟ فقیر ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ جنت کے اصحاب جو ہیں زیادہ تر کون ہیں؟ فقیر ہیں۔ جنت میں جو موجود تھے وہ زیادہ تر فقیر تھے۔ نبی علیہ السلام یہ الفاظ ہمارے سامنے استعمال کر کے ہمیں پیغام کیا دے رہے ہیں؟ فقیر کو پیغام دے رہے ہیں پریشان نہیں ہونا۔ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، مشکلات میں فقر و فاقے میں گزر جائے گی۔ اگر تم اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کر رہے ہو، اطاعت کر رہے ہو اور فقر پہ صبر کر رہے ہو تو جنت تمہاری منتظر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثر کون ہیں؟ النساء، عورتیں ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں جہنم میں زیادہ تر کون تھیں؟ عورتیں۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان کی تو عورتوں نے سوال کیا تھا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیوں ہے؟ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں مردوں کے مقابلے میں؟ تو آپ نے کہا تھا اس لیے کہ عورتیں اپنے خاوند کی کیا کرتی ہیں؟ ناشکری کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو پیغام دیا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد عورتوں کی توہین نہیں ہے، یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد عورتوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، بچ جاؤ۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا اس پوری حدیث سے جو میں نے بیان کی ہے کہ عورت پہ واجب ہے کہ اپنے خاوند کو راضی رکھے، اس کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے، اور یہ اسلام کی وہ خوبی ہے جس کے ذریعے گھر آباد ہوتے ہیں، فیملی سسٹم قائم رہتا ہے۔ اگر یہ نعرہ لگایا جائے کہ مرد و عورت برابر ہیں تو فیملی سسٹم ختم ہو جاتا ہے، بچے اپنے ماں باپ سے محروم ہو جاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو طلاق دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی جگہ، کسی بھی فیکٹری میں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی ملک میں نظام 2 آدمی نہیں چلا سکتے، یعنی کہ 2 آدمی ان کو برابر کے اختیارات ہوں تو نظام
نہیں چلے گا. نظام تب چلے گا جب ایک اوپر ہو ایک نیچے ہو. جس ملک میں یہ کہہ دیا جائے کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں کے اختیارات ایک جیسے ہیں، اس ملک میں نظام نہیں چل سکے گا. اگر کہا جائے وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ کے اختیارات ایک جیسے ہیں، نظام نہیں چل سکے گا. کسی بھی فیکٹری میں چاہے آپ مل کے کاروبار کرتے ہیں، مثال کے طور پہ 2 آدمی مل کے ایک فیکٹری کھولے ہوئے ہیں، لیکن فیکٹری تب کامیاب ہوگی جب فیکٹری میں آرڈر ان دونوں میں سے ایک کا چلے. اگر دونوں کا چلے گا تو کیا ہوگا؟ فیکٹری تباہ ہو جائے گی. ایک کہے گا اپنے کسی ملازم سے تمہیں چھٹی ہے، دوسرا کہے گا چھٹی نہیں ہے. ایک کہے گا آج اتنے پیس بنانے ہیں، دوسرا کہے گا اتنے نہیں بنانے. تو نظام کیسے چلے گا؟ تو اس لیے یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ گھر کا نظام چلانے کے لیے شریعت نے مرد کو حکمران بنایا ہے اور بیوی اس کے ماتحت ہے، اور پھر ہی گھر کا نظام چلے گا، ورنہ نہیں چل سکے گا. تو عورت کو کیا چاہیے؟ خاوند کی اطاعت کرے، خاوند کی وہ بات مانے جو شریعت کے خلاف نہ ہو. اگر خاوند ایسا آرڈر دیتا جو شریعت کے خلاف ہے، عورت نہ مانے. طلاق لینی پڑے تو لے لے، لیکن خاوند کی وہ بات نہ مانے جو شریعت کے خلاف ہے. مثال کے طور پہ کسی لڑکی کا خاوند یہ کہتا ہے کہ تمہیں پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، سر پہ دوپٹہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ایسی لڑکی کو چاہیے کہ ایسے خاوند سے الگ ہو جائے، اس سے طلاق لے لے. جو خاوند کسی کبیرہ گناہ کے کرنے پہ مجبور کرے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے یہ آنکھوں کے اوپر یہ کیا بنائیں جی، کیا کہتے ہیں اس کو جی؟ آئی بروز، پلکیں بنائیں جی. تو یہ تو ایسا عمل ہے جو کبیرہ گناہ ہے، اس کے اوپر لعنت آئی ہے. تو جس بیوی کو خاوند یہ کہتا ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو بیچ میں ڈالے کہ میرے خاوند کو سمجھاؤ. نہیں سمجھتا، خدا حافظ. اس معاملے میں اس کی اطاعت نہیں کرنی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے کہ زیادہ تر وہاں پہ کیا دیکھی ہیں؟ عورتیں دیکھی ہیں. اب ہر عورت کو چاہیے کہ وہ بچنے کی کوشش کرے. یہ میری بیگم، آپ کی بیگم، میری ماں، آپ کی ماں، میری بیٹی، آپ کی بیٹی، میری بہن، آپ کی بہن، ان عورتوں میں سے نہ بنے جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، کیونکہ کئی عورتیں جنت میں بھی جائیں گی. تو اس کے لیے خاوند کی اطاعت، اور دوسرے نمبر پہ لان تان نہیں، دوسری عورتوں کو تانے دینا. دوسری عورتوں کو کیا دینا؟ تانے دینا. خاندان کا تانا، کسی اور گناہ کا تانا وغیرہ، یہ سب جو ہیں غلط کام ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے. تو اس حدیث کا ہمارے باب سے کیا تعلق ہے؟ کون بتائے گا؟ اس حدیث کا ہمارے باب سے کیا تعلق ہے؟ کہ جنت میں عام طور پہ کون تھے؟ فقراء تھے. ہمارا باب یہ ہے. فی الحال ہمارا باب کیا چل رہا ہے کہ فقراء کی فضیلت، فقر کی فضیلت، ہمارا یہ باب چل رہا ہے نا پیچھے، فقیری کی فضیلت. تو فقیری کی فضیلت تب ہے جب فقیری توحید کے اوپر ہو. اگر فقیر آدمی قبروں پہ جا کے سجدے کر رہا ہے، چادریں چڑھا رہا ہے، بکرے ذبح کر رہا ہے، قبر والوں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتا ہے، تو ایسے فقیر کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ نہ اس کو دنیا ملی نہ اس کو آخرت ملی، نہ اس کو دنیا ملی اور نہ اس کو آخرت ملی. تابعہ ایوب، اس کی مطابقت کی ہے. کس کی؟ اوپر دیکھیں ایک راوی تھا اوپر، ابو رجا. نظر آیا آپ کو ابو رجا؟ تو ابو رجا کس سے حدیث لے رہے ہیں؟ عمران بن حسین سے. تو امام بخاری کہتے ہیں ابو رجا کی تائید ایوب بھی کرتے ہیں. ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عمران بن حسین سے لی ہے. اور ایوب کی سند کہاں ملے گی آپ کو؟ وہ آپ کو نسائی شریف میں مل جائے گی، وصلہ النسائی. اس کے بعد ہیں اوف العرابی، یہ بھی تائید کر رہے ہیں ابو رجا کی. یہ کہتے ہیں میں نے بھی یہ حدیث عمران بن حسین سے سنی ہے. اور ان کی حدیث امام بخاری نے ایک اور جگہ ذکر کیا، خود امام بخاری نے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں امام بخاری؟ وقال صخر، اور صخر نے کہا. صخر کون ہے؟ صخر بن جویرہ. اور ان کی حدیث کو امام نسائی لے کر آئے ہیں. اور حماد بن نجی کہتے ہیں
اور ان کی حدیث کو بھی امام نسائی لے کر آئے ہیں. تو یہ دونوں بھی ابو رجاء سے روایت کرتے ہیں، لیکن یہ ابو رجاء سے حدیث روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو رجاء نے اب یہ حدیث لی ہے عبداللہ ابن عباس سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کتنے صحابی ہوئے؟ دو، ایک عمران بن حسین اور ایک عبداللہ ابن عباس. اور ابو رجاء نے یہ حدیث عمران بن حسین سے بھی لی ہے، عبداللہ ابن عباس سے بھی لی ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی. تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ امام بخاری جو بعد میں کہہ دیتے ہیں نا یہ تاب و ایوب اوف، یہ الفاظ عام الفاظ نہیں ہیں، اس میں بڑی گہری باتیں ہیں. جی پڑھیں جی.